نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے، اس کے حقیقی معنی ہے چہرہ، اور مجازن ذات کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس مقام پر چہرہ مراد ہے۔ مشرق یہ شرقن سے بنا ہے جس کے معنی ہے چمکنا، اور مغرب غربن سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈوبنا۔ چونکہ پورب سے سورج چمکتا ہے اور پچھم کی طرف کو ڈوبتا ہے، اس لیے اسے مشرق و مغرب کہا جاتا ہے۔ بڑے ڈول کو بھی اسی لیے غرب کہا جاتا ہے کہ وہ کنویں میں ڈوبتا رہتا ہے۔ یعنی اہل کتاب اب بیت المقدس کے شرقی غربی طرف منہ کرنا بھلائی نہ سمجھیں، کیونکہ وہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے، یا مدینہ طیبہ کی شرقی غربی جانب منہ کرنا اب بھلائی نہ سمجھیں، کیونکہ یہاں سے کعبہ جنوبی رخ پر ہے۔ یا صرف شرقی غربی طرف منہ کر لینا اصل نیکی یا بڑی نیکی نہیں ہے کہ جس سے ساری بدکاریاں معاف ہو جائیں۔ اصل نیکی ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور وہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ایمان لائے۔ یہاں پر بر اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی من سے پہلے دوسرا بر پوشیدہ ہے، یا مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے۔ یعنی نیک وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، یا اصلی نیکی اس کی ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو مانے، یعنی خداوند قدوس کی ذات و صفات کو صحیح مانے۔ منکرین اسلام کی طرح اسے صاحب اولاد یا شرکا کا محتاج یا کمالات سے خالی نہ جانے۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو جان اور مان لینا اس وقت ایمان کہلاتا ہے کہ جب نبی کی معرفت سے جانا اور مانا جائے۔ محض اپنے علم یا عقل سے جان اور مان لینا یہ تو توحید کہلائے گا، مگر ایمان نہیں کہا جائے گا۔ اور نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، نہ کہ صرف توحید پر۔ اسی لیے کلمہ توحید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اسی واسطے یہاں پر آمنا باللہ فرمایا۔ ایمان امن سے بنا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن میں آنا، یا امن میں لانا، یا امن میں لینا، یعنی امان دینا۔ اگر یہ ایمان ہماری صفت ہو تو اس کے معنی ہے امن میں آنا۔ ہم لوگ اچھے عقائد اختیار کر کے اللہ رب العزت کی امان میں آتے ہیں، اور اگر پیغمبر کی صفت ہو تو معنی ہے امن میں لانا، کہ وہ حضرات ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان اور پناہ میں لاتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت کی صفت ہو تو معنی ہوں گے امن میں لینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی امن میں لیتا ہے۔ لفظ ایمان ایک ہے، مگر اس کے معنی مختلف ہیں۔ اس کے بعد ہے والیوم الآخر۔ قیامت کے متعلق بھی صحیح عقیدہ رکھیں۔ یہودیوں کی طرح یہ نہ جانے کہ انہیں صرف 40 دن آگ پہنچے گی، یا ان کے باپ دادا جو ہیں
وہ اپنی منکر اولاد کو بھی شفاعت کر کے چھڑا لیں گے، یا اس دن جنت ہماری قوم کے لیے خاص ہوگی۔ اگرچہ ایمان باللہ اور بالیوم الآخر کے درمیان تمام چیزیں ایمان میں داخل ہو گئی تھیں، مگر اہمیت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں، کتابوں، نبیوں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا اور جنت و دوزخ کا ذکر نہیں کیا۔ والملائکہ، اور سارے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا یہ لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی طرح انہیں خدا کی بیٹیاں مانیں، اور نہ اہل کتاب کی طرح کہ جبریل علیہ السلام سے دشمنی اور عداوت رکھے، اور نہ ان کی آپس میں مخالفت۔ اور کتاب اس میں الف لام جنسی ہے، یعنی ہر آسمانی کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ یہودیوں کی طرح انجیل اور قرآن کا، اور عیسائیوں کی طرح تورات اور قرآن کا انکار نہ کرے، اور اہل کتاب کی طرح کتاب الہی میں تحریف لفظی یا تحریف معنوی نہ کرے۔ والنبیین، یہ یا تو نبأ سے بنا ہے یا نبوت سے، جس کے معنی ہے خبر دینے والا یا بڑے درجے والا۔ صحیح یہ ہے کہ نبی رسول سے عام ہے۔ تقریباً نبی تو 1,24,000 ہیں اور رسول 313 ہیں، اور اس کو جمع مذکر لانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سارے ہی پیغمبر جو ہیں وہ مرد ہیں، یعنی از آدم تا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر ایمان لائے۔ اہل کتاب کی طرح بعض کے درجے میں افراط اور بعض کا انکار نہ کرے کہ انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو تو قتل کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا علیہ السلام کے قتل کی معاذ اللہ کوشش کی، اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ یہ نہ کرے، بلکہ سب کی نبوت پر یکساں ایمان رکھے۔ یہ مانے کہ حضرات انبیاء کرام نہ تو ہماری طرح محض بشر ہیں، ورنہ وہ مخلوق کو ان کی حاجت نہ ہوتی، اور نہ فرشتوں کی طرح صرف نور ہیں، ورنہ وہ ہم کو تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، یعنی نورانی بشر ہیں، کیونکہ وہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ رب نور ہے تو نور سے لینے والا بھی نور ہی ہونا چاہیے، اور مخلوق کو تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں عملی قولی تبلیغ کرنے والا بھی بشر ہی ہونا چاہیے۔ یہ لینا دینا چاہتے ہیں کہ نور بھی ہوں، بشر بھی ہوں، وہ خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں۔ دیکھو، دل و جسم کے درمیان رگے واسطہ ہیں، اور ہڈی گوشت کے درمیان پٹھے وسیلہ ہیں۔ اسی لیے النبیین بعد میں مذکور ہوا، یہاں تک عقائد کا ذکر ہوا، چونکہ علماء یہود مال کے حریص تھے کہ اس کے لیے دولت دین بھی کھو بیٹھے تھے، اس لیے پہلے مالی عبادت کا ذکر ہوا، اس میں نفلی صدقات کو فرضی زکوٰۃ پر مقدم کیا، لہذا فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ صحیح یہ ہے کہ یہاں صدقہ نفل مراد ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور مال سے ہر قسم کا مال، روپیہ، پیسہ، کھانا، کپڑا وغیرہ مقصود ہے، اور حبہی میں جو ہا ضمیر ہے یہ تو مال کی طرف لوٹتی ہے، یا دینے کی طرف، یا رب کی جانب، یعنی وہ مال خرچ کرے باوجود اس کی محبت کے، یعنی خود بھی حاجت مند، تندرست اور صاحب اولاد ہو، اور پھر فقراء کو دے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے۔ یا خوش ہو کر خیرات کرے، نہ کہ بوجھ سمجھ کر، یا رب کی محبت میں مال کو خرچ کرے، پھر ایک بار ہی اور ایک ہی مال خرچ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ ہر طرح کا مال خرچ کرتا رہے۔ جس طریقے سے زندگی جسمانی کے لیے ہمیشہ ہر طرح کی غذا کھانا چاہیے، اسی طریقے سے روحانی زندگی اور ایمانی زندگی کے لیے ہر طرح کا مال ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے۔ جس مال کے خرچ کی زیادہ ضرورت ہو وہی خرچ کرے،
حضرات خاصان الہی، حضرات انبیاء کرام کی محبت بھی بالواسطہ اللہ ہی کی محبت ہے، لہذا حضور کی محبت یا سرکار بغداد کی محبت میں جو مال خیرات کیا گیا وہ بھی اللہ رب العزت کی محبت میں خرچ ہوا، اور جو نام و نمود کے لیے خرچ کیا وہ تو برباد ہوا۔ غرض کہ یہ دونوں کلمے بہت جامع ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر خرچ کریں، مال اگر صحیح مصرف پر خرچ ہو جائے تو پھلدار درخت ہے، اور اگر غلط جگہ خرچ ہو گیا تو پھر کانٹے دار درخت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف کی تفصیل کو خوب اچھے طریقے سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ذوی القربا اپنے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، والیتاما اور یتیموں کو دے، وابن السبیل اور مسافرین کو دے، والسائلین اور وہ لوگ کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو دے، وفی الرقاب اور ان لوگوں کو کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، یعنی یا تو وہ قید میں ہیں یا غلام ہیں، ان کو چھڑانے میں خرچ کریں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات گرامی پر بھی ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان ہو، اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، اور جو اس نے ہمیں مال عطا کیا ہے وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کیا جائے، تب اللہ رب العزت اپنا قرب اور مولا تبارک و تعالی اپنا محبوب ہمیں بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا درس سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تبلیغ قرآن عظیم کا اجر و ثواب ہمیں بھی عطا ہو۔ مولا تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔